اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العظیم۔ آج سورہ شعراء کی آیت نمبر 30 سے ترجمہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو کوئی بھی تم کو مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ درگزر فرما دیتے ہیں، یعنی بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم عاجز نہیں کر سکتے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی سرپرست نہیں ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، جو اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ الجوار، کشتیوں کو دیکھو، فی البحر، جو دریا کے اندر، کالعالامی، پہاڑوں کی طرح ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں کہ یہ جو سمندروں کے اندر تم کشتیاں چلاتے ہو، اور اتنی اتنی بڑی کشتیاں گویا کہ پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں، باہر سے دیکھیں تو پہاڑ کی طرح نظر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہی سے چلاتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ کشتیاں جو ہے فی البحر، دریا کے اندر، کالعالامی، وہ پہاڑوں کی طرح ہے۔ ان یشاء یسکن الرِّیحَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں روک لے اللہ تعالیٰ ہوا کو، ہوا اللہ بند کر، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو یہ کشتیاں ٹھہری رہیں پھر زمین کی پشت پر، یعنی کسی طرف بھی چل نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو چلاتے ہیں تاکہ کشتیاں جو ہے وہ اپنا سفر آسانی کے ساتھ کر سکے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس کے اندر البتہ نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے اور جو شکر گزار ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کشتی ہے جو سمندر پر چل رہی ہے، پہاڑوں پر چل رہی ہے، اور کتنا کتنا وزن ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ سارا وزن بھی اٹھا کے چل رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے پیچھے اس کے۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہلاک کر دے ان سب کو، یعنی کشتیوں کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کو ہلاک بھی کر دے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ بعض دفعہ ایک اچھی بلی کشتی چل رہی ہوتی ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ کشتی جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوب گئی۔ یہ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قدر آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں کشتیوں کو خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا اللہ تعالیٰ کشتی والوں کو ہلاک کر دیں بما کسبوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا۔ یعفو عن کثیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت ساری چیزوں کو درگزر فرما دیتے ہیں۔ یعنی پچھلی آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ میں بہت ساری چیزوں سے درگزر کا معاملہ فرماتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نا، جیسے علم سے جو دور ہوتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں یار اسی کیڑا گناہ کیتا جڑا ساڈے گھر انیاں مصیبتاں آ گئیاں۔ یعنی تھوڑا سا بندے کے اوپر مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں نا، تو بندے کی زبان سے شکوے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھی میں نے کون سا گناہ کیا کہ میرے اوپر پہلے یہ پریشانی آ گئی، پھر یہ پریشانی آ گئی، اب یہ مصیبت آ گئی ہے۔ یعنی یہ انسان اپنی زبان سے شکوے کر رہا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ میں تو وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، میں تو بہت ساری چیزوں کو درگزر کر دیتا ہوں، ان کے بارے میں کچھ کرتا ہی نہیں ہوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ درگزر نہ کرے تو ہم ہر وقت بیمار ہیں، ہر وقت پریشانی کے اندر ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے ساتھ پریشانیاں اور مصائب آتے ہیں نا، وہ اصل میں تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت زیادہ درگزر فرما دیتے ہیں۔ اگر اللہ ساری چیزوں پر پکڑنا شروع ہو جائے تو پھر انسان چل بھی نہیں سکتا۔ وَيَعْفُو عَنْ کَثِيرٍ، اللہ کہتے ہیں تھوڑی چیزوں پر پکڑ رہا ہوں، زیادہ تو میں اپنے فضل سے معاف کر رہا ہوں۔ اگر یہ کہا جائے بھی کیڑا گناہ ہو گیا ساڈے کولوں کہ ساڈے تے مصیبت آ رہی ہے تو پھر اللہ، پھر انسان چل بھی نہیں سکتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں انسان کو دی ہے، انسان جب صبح اٹھتا ہے، صبح سے لے کر رات تک آپ دیکھیں کتنی نعمتیں اللہ کی ہم کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کے اعتبار سے پوچھنا شروع کر دے اور پکڑنا شروع کر دے تو پھر تو کوئی بندہ نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے جتنی مصیبت آتی ہے یہ بھی تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور وَيَعْفُو عَنْ کَثِيرٍ، میں تو بہت زیادہ درگزر کرتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات کا وضاحت کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ نیک لوگوں کو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور بعض دفعہ گناہ گار لوگوں کو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اور یہاں آ رہا ہے قرآن پاک میں کہ جو تم کماتے ہو اپنے ہاتھ کی کمائی سے، اسی تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تمہیں پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اور مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور، جو انبیاء اکرام کو مصیبت اور پریشانیاں آتی ہے، یا آپ کو جو مصیبت اور پریشانی آئی ہے دعوت اللہ دیتے ہوئے، اس کے اندر فرق کیا ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انبیاء اکرام ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ مصائب اور پریشانیاں ان کو آتی ہیں، پھر جو انبیاء کے جو جتنا قریب ہوگا اس کو اسی اعتبار سے مصائب اور پریشانی۔ اب یہ حدیث مبارکہ تو یہ بتا رہی ہے کہ انبیاء اکرام پر سب سے زیادہ مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں، جیسا کہ غالباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور، غزوہ احد سے بڑھ کر بھی کوئی مشکل دن آیا آپ کے اوپر؟ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ اسی غزوہ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید، اسی غزوہ احد کے اندر آپ علیہ السلام کا سر مبارک بھی شہید ہوا، زخمی ہوا۔ اسی غزوہ احد کے اندر آپ علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ تو سیدہ عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا غزوہ احد سے بڑھ کر بھی کوئی آپ پر مشکل دن آیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں سیدہ عائشہ، میرے اوپر غزوہ احد سے بھی بڑھ کر زیادہ مصیبت و پریشانی والا وہ دن تھا جس دن میں طائف کی طرف گیا تھا، یعنی طائف والا دن اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اب انبیاء کرام پر بھی مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں، پھر جو بندہ جتنا نبی کے قریب ہوگا اس کے اوپر بھی مصائب اور پریشانیاں آئیں گی، اور گناہ گار کے اوپر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے تمہیں مصیبت و پریشانی آئے گی۔ لیکن اب فرق یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ نیک لوگوں کے اوپر جو مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں اور جو گناہ گاروں پر آتی ہیں، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق۔ انبیاء کرام پر اور انبیاء کے جو نئے انبیاء کے ساتھ جو تعلقات رکھنے والے نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر جب مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں نا، تو وہ مصائب اور پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ نیک لوگوں پر جو مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں وہ درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان مصائب اور پریشانیوں سے گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو نیک لوگوں پر جو مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، جبکہ گناہ گاروں کے اوپر جو مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، وہ بطور سزا کے آتی ہے۔ نیک لوگوں کے لیے جو مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں وہ اجر کی بلندی کے لیے آتی ہے، درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے۔ تو یہ فرق یاد رکھیے گا، نیک لوگوں کے اوپر جو مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں اور جو گناہ گاروں پر آتی ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق۔ انبیاء کرام پر اور انبیاء کے جو نئے انبیاء کے ساتھ جو تعلقات رکھنے والے نیک لوگ ہوتے ہیں نا،
ان کے اوپر جب مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں نا تو وہ مصائب اور پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ نیک لوگوں پر جو مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں وہ درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان مصائب اور پریشانیوں سے گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو نیک لوگوں پر جو مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، جبکہ گناہ گاروں کے اوپر جو مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، وہ بطور سزا کے آتی ہے۔ اور نیک لوگوں کے لیے جو مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں وہ اجر کی بلندی کے لیے آتی ہے، درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے۔ تو یہ فرق یاد رکھیے گا کہ نیک لوگوں کے اوپر مصائب اور وجہ سے آتے ہیں اور گناہ گاروں پر مصائب اور وجہ سے آتے ہیں۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جان لے وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیات کے اندر، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی خلاصی نہیں ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بس جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا جا رہا ہے نا وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ جو کچھ بھی تمہیں دنیا کے اندر مل رہا ہے وہ ہے دنیا کا ساز و سامان۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، باقی جو کچھ اللہ کے ہاں ملنے والا وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور جو اللہ کے ہاں ہے اور باقی رہنے والا ہے وہ کن کو ملنا ہے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو کچھ تمہیں مل جائے وہ دنیا کا ساز و سامان ہے، یعنی کیا مطلب؟ آخر کار وہ تم نے چھوڑ کر جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کا ساز و سامان ہے اور دنیا کا ساز و سامان آخرت میں نہیں جا سکتا۔ باقی جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی۔ اللہ کے پاس کیا ہے جی؟ ہمارے نیک اعمال جتنے بھی ہیں نا، قرآن مقدس میں آتا ہے کہ وہ چڑھتے ہیں آسمان کی طرف اور اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ہم نماز پڑھیں گے، نماز عمل اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے گا، روزہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے گا، قرآن پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے گا۔ ہم درس قرآن کے اندر بیٹھے ہیں، ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے۔ یہ قیامت والے دن جائیں گے، ایک ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کا وزن بنا کے اس کا جو اجر اور ثواب ملے گا وہ ہمیں عطا کر دیا جائے گا۔ یہ آخرت ہے جو اللہ کے پاس ہوگا، اور جو باقی ہے رہنے والا ہے یہ کن کو ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے چند ایک نشانیاں بتائی ہیں۔ ایمان والے کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیں کہ پریشانیاں آئیں گی، مصائب آئیں گی، خوشیاں آئیں گی، غمی آئے گی، جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ کی ذات پر پہلے انسان کا بھروسہ کامل ہو، یہ پہلی نشانی ہے ایمان والوں کی۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم، دوسری نشانی ایمان والوں کی کون سی ہے؟ یہ یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی جو اللہ نے قرآن مقدس میں نشانیاں بتائی ہیں وہ نشانیاں ہمارے اندر کتنی پائی جا رہی ہیں؟ یہ ساری نشانیاں اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیا جائے، یعنی یہ بھروسے کا مطلب یہ کہ چھوٹے چھوٹے مصائب اور پریشانیوں کی وجہ سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلانے بابا جی نے میرے اوپر کچھ کر دیا ہوگا، ہمارے گھر میں کوئی آئی ہے اس نے یہ کر دیا ہے، میرا رزق بند ہو گیا ہے، میرے اوپر کوئی جادو ٹونا ہو گیا، ہر وقت اسی پریشانی کے اندر رہ رہا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ انسان کا اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اگر پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، پہلی نشانی۔ دوسری نشانی یہ کہ یجتنبون کبائر الاثم، کہ ایمان والے بچاتے ہیں اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ بڑے گناہوں کا ذکر قرآن مقدس میں بھی آتا ہے اور ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب پینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے،
جھوٹی گواہی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، نیک اور پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے، حسد اور کینہ رکھنا بلا وجہ یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر بعض مرتبہ آ جاتا ہے۔ تو ایمان والوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اور اسی طرح سود کھانا بھی گناہ کبیرہ میں یاد رکھیں، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے بچاتے ہیں، یہ دوسری نشانی ہے۔ اور تیسری کیا؟ وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ، کہ ایمان والوں کو جب کبھی غصہ آ بھی جائے نا تو یہ درگزر کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ حد الامکان غصے کی حالت میں بھی درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی معاف کرنے والا معاملہ کرتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ایمان والے کہ جو اپنے رب کی بات کو مانتے ہیں، اپنے رب کے حکم مانتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور ایمان والے وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی اللہ نشانیاں بتا رہا ہے کہ میرے ہاں ایمان والے کون سے ہیں، جو اپنے رب کے احکامات کو مانتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور آپس کے معاملات کو مشورے کے ساتھ طے کرتے ہیں، یعنی مشورہ کرنے کے بعد اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ اور مشورے کا مطلب یہ مشورہ کرنا سنت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ مشورہ کرنا قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ کا حکم ہے، جو قرآن کا حکم آ گیا اس کے اندر کوئی مشورہ نہیں ہے، اس پر عمل ہی کرنا ہے۔ جو حدیث مبارکہ کے اندر عمل آ گیا اس پر بھی عمل کرنا ہے، جو صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہو گیا ہے، جس کو اجماع صحابہ کہتے ہیں یا اجماع امت کہتے ہیں، اس کے اندر بھی مشورہ نہیں ہوتا۔ مشورہ اس کے علاوہ چیزوں کے اندر ہوتا ہے، کسی معاملات کو دیکھنا ہے تو اس کے متعلق جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، یہ ایمان والے مشورہ کر کے آپس میں معاملات طے کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا ان ایمان والوں کو اس رزق میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی اگر زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اگر زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اگلی نشانی والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اور ایمان والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے، ان پر کوئی زیادتی کرتا ہے، ہم ینتصرون، تو یہ بدلہ بھی لیتے ہیں۔ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو پھر یہ بدلہ بھی لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ ایمان والوں کی ایک نشانی کیا ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو یہ بدلہ بھی لیتے ہیں۔ تو بدلہ لینا تو معاف نہ کرنے کی نشانی ہوتی ہے۔ تو پچھلی آیت میں یہ آ رہا ہے کہ یہ ایمان والے درگزر کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں، اور یہاں پر آ رہا ہے کہ یہ ایمان والے بدلہ بھی لیتے ہیں۔ تو مفسرین اکرام نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ حالات کے بدلنے کے اعتبار سے، یعنی ایمان والے جب مسلمانوں کے اندر رہتے ہیں نا تو پھر درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، اور جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو پھر بدلہ لیتے ہیں۔ تو آپ جیسے قرآن پاک میں آگے چل کر آئے گا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ کافروں کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ تو ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب آپس کا معاملہ ہو، مسلمانوں کے درمیان معاملہ ہو تو درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں، اور کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو تو پھر بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور بدلہ برائی کا برائی کے ساتھ اسی کے مثل ہوگا، بدلہ برائی کا برائی کے ساتھ اسی کے مثل ہوگا۔ یعنی جس بندے نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے یا لڑائی جھگڑا ہوا ہے، کسی آدمی نے کسی بندے کو تھپڑ مار دیا لڑائی میں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تھپڑ کے بدلے میں آپ تھپڑ مار سکتے لیکن دو تھپڑ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ برائی کا بدلہ برائی کے مثل ہوگا۔ من عفا، باقی ہاں اگر کوئی بندہ معاف کر دیتا ہے اس بندے کو، وہ اصلح، اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، فاجرہ علی اللہ، تو پھر اس کو اجر اللہ پاک اپنی شان کے مطابق۔ یعنی یہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر دو آدمیوں کے آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا نا، ایک آدمی نے تھپڑ مار دیا ہے تو شریعت نے دوسرے بندے کو اجازت دی ہے، دو چیزیں دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک تھپڑ کے بدلے میں دوسرا تھپڑ لگا سکتا ہے، شریعت کہتی ہے اجازت ہے، قاضی کے پاس فیصلہ جائے، عدالت کے پاس فیصلہ جائے تو عدالت کہے گی کہ دوسرے آدمی کو کہ آپ بھی ایک تھپڑ لگا لے تاکہ حساب برابر ہوتے۔
اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس دوسرے بندے کو چاہیے اگر یہ معاف کرنا چاہتا ہے تو دوسرے بندے کو معاف کر دے کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ معاف اگر کر دے گا اس نے چونکہ اپنا حق معاف کیا ہے تو اس کو اجر میں اپنی طرف سے عطا کر دوں. یعنی یہ زیادہ اجر والی بات ہے. فمن عفا جو کوئی معاف کر دے واصلح اور اپنی درستگی کر لے اصلاح کر لے فاجرہ علی اللہ تو اس کو اجر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے گا. اللہ ان کو اجر عطا فرمائیں گے. انہ لا یحب الظالمین بے شک یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ محبت نہیں فرماتے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے. کیا مطلب؟ ایک بندے کو ایک تھپڑ لگا تھا وہ بدلہ لینے گیا تو اس نے 2 تھپڑ مار دیے یہ اب ظالم بن گیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنی اجازت دی تھی کہ تمہیں 1 تھپڑ لگا ہے تو 1 کے بدلے میں 1 لگا لو. اب تمہیں اجازت دی ہے تو تم نے 1 کی بجائے 4 اس کو لگا دیے. اب یہ ظالم بن گیا. اس کو کہتے ہیں ظالم. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں پسند نہیں کرتا ظلم کرنے والے. والا من انتصر بعد ظلمہ باقی وہ شخص جس نے بدلہ لیا بعد اس کے کہ جب اس پر ظلم کیا گیا فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ تو پھر یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر کوئی راستہ نہیں یعنی ان پر کوئی وبال کا راستہ نہیں ہے یعنی ان پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ ان پر ظلم ہوا تھا. ظلم کے بعد جب اس نے بدلہ لیا ہے تو لہذا اس کو حق شریعت نے دیا ہے جتنا اس پر ظلم ہوا ہے اس کے بقدر یہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے. انما السبیل علی الذین بے شک الزام تراشی کا راستہ اور بے شک وبال والا راستہ علی الذین ان لوگوں پر پڑے گا یظلمون الناس جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر ویبغون فی الارض اور زیادتی کرتے ہیں سرکشی کرتے ہیں زمین کے اندر بغیر الحق کی نا حق اولئک لہم عذاب علیم تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہو. وَلِمَنْ صَبَرَ اور جس شخص نے صبر کیا وغفر اور درگزر والا معاملہ کیا معاف کر دیا ان ذالک لمن عزم الامور بے شک یہ البتہ ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبر کرتا ہے نا لڑائی جھگڑے کے اندر صبر کرنا بہت بڑی بات ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 2 آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہو نا یہ حدیث بڑی قابل توجہ ہے. آپ نے فرمایا کہ جب 2 آدمی آپس کے درمیان جھگڑا کرتے ہیں نا اب جب 2 جھگڑا کر رہے ایک سچا ہوگا اور ایک جھوٹا ہوگا ایک حق پر ہوگا ایک باطل پر ہوگا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹا ہے اب لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے لیکن اس کو پتا کہ میں جھوٹا ہوں تو وہ اپنے معاملے کو ختم کر دے اسی وقت ختم کر دے کہ چلو یار معاملہ ختم کرتے ہیں اور لڑائی ختم کرتے ہیں اور اپنی غلطی مان جاتا ہے یا غلطی نہیں مانتا لیکن صلح کر لیتا کسی طریقے سے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں درمیان والا درجہ اس کو اللہ پاک عطا فرمائے درمیانہ جنت والا درجہ اس کو عطا فرما دے. اور حضور نے فرمایا اسی اندھی کے اندر ہی جو بندہ حق پر ہے بیچارہ ہے حق پر ہے لیکن جھگڑا پا رہا ہے وہ کہتا ہے یار میں حق پر تو ہوں لیکن جھگڑے سے بہتر ہے کہ میں اپنا حق ہی معاف کر اور اس جھگڑے کو میں ختم کر دیتا ہوں. تو حضور نے فرمایا حق پر ہونے کے باوجود اگر یہ بندہ جھگڑا ختم کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے جو اوپر درجے والا بالا خانہ ہوگا نا اس کو تو درمیان والا ملنا تھا اس کو جنت کا جو اوپر والا بالا خانہ ہوگا اللہ اپنی شان کے مطابق اس بندے کو عطا فرمائے. یہ بندہ تھا حق پر ہونے کے باوجود اس نے کہا کہ یار جھگڑا ختم کرنا چاہیے تو جھگڑا ختم کر دیا تھا بھی حق پر تو جنت میں اعلیٰ درجے کا جو بالا خانہ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیکی پر اس کو عطا فرما دے. ہمارے یہاں تو لڑائی جھگڑے کو بڑھانے کے لیے جو ہے نا وہ بھی 2 بندے لڑیں گے نا تو 5 منٹ کے بعد 100 بندہ دیکھ رہا ہوگا کھڑے ہو کر اور چھڑانے والا ایک بندہ بڑی مشکل سے آگے ہو کر چھڑائے گا دیکھ رہے ہوں گے صحیح ہے جی باہر پڑ رہی ہے کر رہے ہوں گے باہر اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے یہ پہلے بھی بڑی لڑائی جھگڑا کرتا ہے اس کی 2-4 ٹانگیں ٹوٹنی چاہیے پھر اس کو عقل آئے گی صلح نہیں کروائیں گے 100 بندہ کھڑا ہوگا 200 بندہ کھڑا ہوگا دیکھ رہے ہوں گی ابھی 5 منٹ بعد 36 کے اوپر بندے کھڑے ہو جائیں گے گلی محلے میں بھر جائیں گے لڑ رہے ہیں چھڑائے گا کوئی نہیں دیکھتے جا رہے ہیں حالانکہ سنجیدہ ہو کر 2 بندے بھی بیچ میں آ جائے نا سنجیدہ ہو کر
تو 5 منٹ کے اندر جھگڑا ختم ہو. تو یہ جھگڑا اللہ کو بھی پسند نہیں تھا، اللہ کے نبی کو بھی پسند نہیں. آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی جو رات چھپ گئی تھی نا، آپ کو پتا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے مجھے اللہ نے بتا دیا تھا، لیکن میں گھر سے باہر نکلا تھا تاکہ صحابہ کرام کو بتاؤں کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ان کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس رات کو مجھ سے اٹھا لیا. یعنی یہ جھگڑا اتنا نحوست والی چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ صَبَرَ، جو بندہ صبر کر لیتا ہے، وَغَفَرَ، اور معاف کرتا ہے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ کام البتہ ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہوتا ہے. کیوں ہمت کا کام کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب ایک بندہ غصے کی حالت میں ہے اور وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، اگر روکتا نہیں ہے تو مارے گا، مارنے کے بعد کیا ہوا کہ اس نے مقابلہ کر لیا. لیکن جب وہ صبر کرے گا اور دوسرے کو معاف کر دے گا تو اس نے شیطان کا مقابلہ کر لیا. اور شیطان کا مقابلہ کرنا آپ کو پتا کہ بندے کے مقابلہ کرنے سے زیادہ مشکل ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کام کر لے، ان ذالک لمن عزم الامور، تو بے شک یہ کام ہمت کے کاموں میں سے ایک کام اس نے کیا. جی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم.